جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارٹ 3 کی لیسن جو ہے 6 اس کو ہم اسٹڈی کر رہے تھے. جی ایکسرسائز سے ای سورۃ حفظ سعید. سعید نے ساری ہم نے کر لی, شروع سے کرنی تھی یا کچھ کر لی؟ ایکسرسائز شروع سے کرنی تھی. شروع سے کرنی, ٹھیک. جی سعید نے کون سی سورت حفظ کی ہے؟ چلیں کوئی بھی جواب دے دیں, کچھ بھی جو ہے نا, جو سورۃ الفجر. ہاں پورا جملہ بولیں. حفظ سعید. ہاں سورۃ الفجر. سورۃ الفجر. سورۃ الفجر ہاں منصوب ہے. جی کم آیتن من سورۃ النبأ حفظت مریم. سورہ نبا میں مریم نے کتنی آیات حفظ کی ہیں؟ جی حفظت حفظت حافظت مریم نے یاد کی کتنی؟ 10 آیات. حفظت مریم 20 10. ہاں عشرون عشر آیتن. آیات. مسمح المجلۃ التی قرأتها مریم فی المکتبۃ. اس مجلے کا نام کیا ہے جو مریم نے مکتبے میں پڑھا؟ لائبریری میں جو مریم نے پڑھا. لائبریری میں جو مریم نے پڑھا. بأی لغۃ ہی, وہ کس زبان میں ہے؟ مسم المجلتی. ہاں مریم نے لائبریری میں اسلام میگزین کا مطالعہ کیا. قرأت مریم المجلۃ الاسلام مجلۃ الاسلام فی المکتبۃ. فی المکتبۃ. بأی لغۃ ہی, ہی فی العربیہ. ہاں باللغہ العربیہ. جی باللغۃ. من لیلا. من لیلا. لیلا کہاں ہے؟ نہیں لیلا کون ہے؟ لیلا مریم کی بہن ہے. ہیں کچھ بھی کہنا. خادمۃ. ہاں خادمہ ٹھیک ہے. خادم خادمۃ المریم. ہاں کہاں پر ہے؟ ہاں للخادم. ہاں ٹھیک ہے. خادم خادمہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یا خادمۃ المریم. ہاں یا خادمۃ مریم. مریم ٹھیک ہے. یا خادم و مریم دونوں صیغے استعمال ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جی نیکسٹ کیا ہے؟ ذا ہذ العلامہ امام الجمل الصحیحہ. ٹھیک ہے جی, یہ علامت آپ نے صحیح جملوں کے سامنے رکھنی ہے. وہذ العلامہ امام الجمل التی لیست صحیحہ. جی بس آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر دیں. ما فرح المدرس بسعید. مدرس سعید سے خوش نہیں ہوئے. خوش نہیں ہوا. ٹھیک ہے. مریم جوعا. مریم بھوکی ہے. مریم بھوکی ہے. ٹھیک ہے. خرجت مریم من المدرستی. مریم مدرسے سے نکلی, اسکول سے نکلی. بعد صلاۃ الظہری. نماز ظہر کے بعد. نماز ظہر کے بعد. سورۃ الرحمن اطول من سورۃ الحدید. سورہ رحمان سورہ حدید سے لمبی ہے. سورہ حدید سے لمبی ہے. جی آمنۃ و فاطمۃ و سعاد زمیلات مریم. آمنہ اور فاطمہ اور سعاد مریم کی کلاس فیلوز ہیں. مریم کی کلاس فیلوز ہیں. حاجب عن الاسئلۃ الآتیہ, آنے والے سوالوں کے جواب دیں. حاضر الاسئلہ لیست مبنیہ علی الدرس السادس. یہ سوال سبق نمبر 6 سے نہیں لیے گئے. ٹھیک ہے, بیس نہیں ہے. ذهبت الى المدرسة اليوم. کیا آپ آج مدرسے گئے؟ نعم ذهبت الى المدرسة اليوم. نعم ذهبت الى المدرسة اليوم. جی ہاں میں آج مدرسہ گیا. ٹھیک ہے. متى رجعت من المدرسة. جی آپ اسکول سے کب لوٹے؟ ٹھیک ہے. رجعت من المدرسة بعد صلاة الظہر. بعد صلاۃ الظہر. جی جی میں مدرسے سے نماز ظہر کے بعد لوٹا. ٹھیک ہے.
ای سورۃ قرأت بعد صلاۃ الفجر، آپ نے نماز فجر کے بعد کون سی صورت تلاوت کی؟ کون سی صورت تلاوت کی؟ ٹھیک ہے. قرأت سورۃ الرحمن بعد صلاۃ الفجر، ٹھیک ہے. میں نے فجر کی نماز کے بعد سورۃ الرحمن تلاوت کی. ٹھیک ہے. ای سورۃ حفظت هذا الاسبوع، آپ نے اس ہفتے کون سی صورت حفظ کی؟ ٹھیک ہے. حفظت سورۃ النبأ هذا الاسبوع، میں نے اس ہفتے سورۃ النبأ حفظ کی. سورۃ النبأ. ٹھیک ہے. بالماء البارد غسلت وجهك ام بالماء الحار، کیا آپ نے اپنے چہرے کو ٹھنڈے پانی سے دھویا یا گرم پانی سے؟ جی. غسلت وجهي بالماء الحار، میں نے اپنے چہرے کو گرم پانی سے دھویا. جی. من غسل قمیصک ومندیلک، آپ کی قمیص اور آپ کے رومال کو کس نے دھویا؟ غسلت قمیصی ومندیلی امی، امی. ٹھیک ہے. میری امی نے دھویا. انس الفاعل فی کل من الجمل الآتیہ، فاعل کو آپ نے مؤنث بنانا ہے آنے والے جملوں میں. وضبط الضمیر بالشکل، اور ضمیر کو جو ہے اس کو بھی آپ نے جو ہے وہ اعراب لگانے ہیں. جی. اشربت الشاي یا حامد، اشربت الشاي یا سعاد. آگے اب یہ ہے نا اشربتا، اشربتا، شربتا یہ مؤنث حاضر کا صیغہ ہے. شربتی سوری مذکر حاضر کا صیغہ ہے، شربتی مؤنث حاضر کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. تو مذکر کو آپ نے مؤنث بنانا ہے، یعنی مذکر جو فاعل ہے اس کو مؤنث فاعل میں تبدیل کرنا ہے، چینج کرنا ہے. جی. اکتبت الدرس یا علی، اکتبت الدرس یا فاطمۃ. ہاں. اکتبت الدرس. ٹھیک ہے. غسلت وجهک یا اخی، غسلتی وجهکی یا اختی. غسلتی وجهکی یا اختی. جی. ای سورۃ حفظت یا بنی، ای سورۃ حفظتی یا بنتی. افہمت الدرس الجدید یا ہاشم، افہمت الدرس الجدید یا خدیجۃ. این ذهبت بعد الدرس یا اخی، این ذهبتی بعد الدرس یا اختی. یا اختی. ٹھیک ہو گیا. اثبت الضمیر بالشکل فی کل من الافعال الواردہ فی الجمل الآتیہ. ٹھیک ہے. تو اعراب لگانے آپ نے آنے والے افعال میں جو کہ جملوں کے اندر ہیں، خاص طور پہ ضمیروں کو آپ نے اعراب لگانے ہیں. ٹھیک ہے. افعال کے ساتھ جو ضمائر ہیں ان کو آپ نے اعراب لگانے ہیں. جی. انا ذهبت الى المطار، میں گیا ایئرپورٹ کی طرف. ہاں. ذہبتو، اب ذہبتو انا کی وجہ سے. ٹھیک ہے. میں گیا. جی. اختی ذهبت نہیں یہ والا، یہ والا. اچھا آپ کے پاس نہیں، آگے پیچھے ہے. چلیں ہے میرے پاس ترتیب آگے پیچھے پڑھوں گا. چلیں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اختی ذهبت الى المستشفى، ہاں. اختی ذہبت واحد مؤنث غائب. ٹھیک میری ہے. بہن گئی ہاسپٹل کی طرف. جی. ذهبت الى الملعب یا یوسف یا یوسفہ یا یوسف، یا یوسف ہو. ٹھیک ہے. کیا آپ گئے پلے گراؤنڈ کی طرف اے یوسف؟ ہاں. ذہبتا یا کی وجہ سے یہ پتہ چلا نا کہ یہ مخاطب ہے. جی. ذهبت الى المکتبۃ یا فاطمہ، کیا آپ گئیں لائبریری کی طرف اے فاطمہ؟ ذہبتی. ٹھیک ہے. ذہبتی. جی. تأمل ما یلی. جی پڑھیں پڑھیں. ذہبت وہ ایک مؤنث گئی. ٹھیک ہے. ذہبتا تم ایک مذکر گئے. ٹھیک ہے. اور ذہبتی تم ایک مؤنث گئی، اور ذہبتو میں گیا. ہاں. تا ساکن ہو تو وہ گئی، تا کے اوپر زبر ہو تو گیا، تا کے اوپر زیر ہو تو مؤنث گئی، تا کے اوپر پیش ہو آخر میں تو میں گیا. ٹھیک ہے. جی.
افہمت الدرس یا علی، کیا آپ سمجھ گئے ہیں سبق کو اے علی؟ نعم فہمتہ، جی ہاں میں اس کو سمجھ گیا ہوں. فہمتو، میں سمجھ گیا ہوں اس کو. جی. اور آگے لکھا ہوا ہے کہ لا ما فہمتہ، نہیں میں اس کو سمجھا. ٹھیک ہے، میں نہیں سمجھا، نہیں میں اس کو نہیں سمجھا. ہاں جی، نہیں میں اس کو نہیں سمجھا. افہمت الدرس یا علی، کیا نہیں آپ سمجھے ہیں درس کو اے علی؟ بلا، کیوں نہیں، فہمتہ، میں سمجھ گیا ہوں اسے. اور آگے نعم، جی ہاں، ما فہمتہ، نہیں میں نے سمجھا اسے. ٹھیک ہے. صرف کویشچن ہو تو پھر آپ نے کیسے جواب دینا ہے؟ کیا تو سمجھ گیا ہے اور کیا تو نہیں سمجھا، دونوں ایکسپریشنز میں فرق ہے. کیا تو سمجھ گیا ہے یا کیا تو نہیں سمجھا، تو ان کے جواب میں بھی فرق آ رہا ہے. ٹھیک ہے. ہاتی اسئلہ مناسبہ للاجوبۃ الآتیہ، جی سوال بنانا ہے، جواب انہوں نے آپ کو دے دیا ہے. ٹھیک ہے. الٹی گنگا ہیں. جی. شربت القہوہ، ہاں. اشربت القہوۃ، کیا آپ نے قہوہ پیا، کافی پی؟ نعم شربت، کہتا ہے میں نے، جی ہاں میں نے پی ہے. جی میں نے پی ہے. کتبت الدرس، کتبت الدرس، کیا آپ نے سبق لکھا؟ نعم تو کتبت، جی ہاں میں نے لکھا ہے. جی ہاں میں نے لکھا. رأى علی، نہیں اب بلا آ رہے ہیں نا، تو بلا کو دیکھیں نا، بلا میں کیا ایکسپریشن ہے، سوال میں کیا ایکسپریشن ہے، دونوں چیزیں جمع ہیں. اما رأى، ہاں اما رأى علی، اما رأیت، اما رأیت علی، اما رأیت علیًا، کیا آپ نے دیکھا علی کو؟ کیا آپ نے علی کو نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا. کیا آپ نے علی کو نہیں دیکھا؟ بلا، کیوں نہیں، رأیتہ، میں نے اس کو دیکھا ہے. جی ہاں میں نے اس کو دیکھا ہے. جی. اور قرأت هذا الكتاب فی بلدی، یہ آگے نام کے ساتھ آ رہا ہے نا، نعم ما، تو یہ والا ایکسپریشن ہے نا. جی. اس میں بھی ماں ہی آئے گا پھر. ہاں. اما قرأت هذا الكتاب فی بلدی، اما قرأت هذا الكتاب فی بلدی، نعم ما قرأت هذا الكتاب فی بلدی. ہاں. جی. اور اس میں آئے گا کہ اسمعت اذان، بلا، جہاں بلا آتا ہے تو دونوں چیزیں جمع ہوتی ہیں سوال میں. اما سمعت الاذان، اما سمعت الاذان، کیا نہیں آپ نے سنی اذان؟ جی. کہتے ہیں بلا، کیوں نہیں، سمعت اذان، میں نے سنی اذان. میں نے اذان سنی. اور اما، یہ دوبارہ مجھے آ رہا ہے کہ اس میں ماں آئے گا کہ نہیں، سمعت اذان یا اما سمعت اذان؟ بتائیں نا، آپ بتائیں، آپ کے سامنے تو کتاب کھلی ہے. ساتھ خیال نہیں کیا ہوا کھلی تو یہ. سمعت الاذان، سمعت الاذان، کیا آپ نے اذان سنی ہے؟ کہ نہیں، ما سمعت الاذان، نہیں میں نے اذان نہیں سنی ہے. جی. اور اس میں بھی آئے گا کہ ضربت هذا الولد، کیا آپ نے مارا ہے اس لڑکے کو، اس بچے کو؟ تو کہتے ہیں کہ لا نہیں، ما ضربت، میں نے نہیں مارا هذا الولد، اس بچے کو، اس لڑکے کو. ہاں یہاں سارے تکے چل رہے ہیں، جب دو نفی آ جائے تو پھر صرف سوال ہیں اس طرح سے. جی. اقرأ الامثلہ، مثالوں کو پڑھیں، ثم اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، پھر آنے والے سوالوں کے جواب دیں. مستعملا الضمائر، ضمیروں کو آپ نے استعمال کرنا ہے. ہو، ہم، ہا، ہن. ہو واحد مذکر اور ہم جمع مذکر، ہا واحد مؤنث اور ہن جمع مؤنث، ان کے پروناؤنز ہیں. جی پڑھیں جی، کون ہے جی؟ ارائیت حامدن، جی. نعم رأیتہ، نعم رأیتہ، ٹھیک ہے. ارائیت حامدن و ہشامن و علیین، کیا آپ نے دیکھا ہے حامد کو، ہشام کو اور علی کو؟ نعم رأیتہم، میں نے ان سب کو دیکھا. یہ ہم آ گیا نا، ہم یہ تین کے لیے آ گیا، ہم آ گیا. ٹھیک ہے. ہو جو ہے ایک کے لیے آیا. ٹھیک ہے. جی. ارائیت زینب، کیا آپ نے دیکھا زینب کو؟ نعم رأیتہا. رأیتہا مؤنث کے لیے، ایک مؤنث کے لیے ہا آ گیا. جی. ارائیت زینب و آمنۃ و سعادہ، کیا آپ نے دیکھا ہے زینب کو، آمنہ کو، سعاد کو؟ نعم رأیتہن، میں نے ان سب کو دیکھا ہے. جمع مؤنث کے لیے ہن آ گیا. ٹھیک ہے. اب آپ نے آگے حل کرنا ہے. جی. ارائیت طلاب جدد، جی. الطلاب الجدد، ٹھیک ہے. کیا ہے؟
واحد ہے, جمع ہے, مذکر ہے, مؤنث ہے. جمع جمع مذکر مؤنث. جمع مذکر. جمع مذکر. اب اس کی نعم رأیتہم. رأیتہم, ٹھیک ہے, میں نے ان کو دیکھا. ٹھیک ہے, آگے. رأیت المدیرۃ و اختہا و بنتہا. ہاں جی, یہ کون ہو گیا؟ واحد مؤنث ہو گیا. واحد مؤنث, جمع مؤنث. جمع مؤنث. جمع مؤنث. نعم رأیتہن. رأیتہن. جی. رأیت المدرسہ, کیا آپ نے مدرس کو دیکھا ہے؟ جی. نعم رأیتہ. نعم رأیتہ. ٹھیک ہے. جی. این رأیت اختک مریم, کیا آپ نے اپنی بہن مریم کو دیکھا ہے؟ اینا کا کیا مطلب ہے؟ کہاں؟ کہاں آپ نے اپنی بہن مریم کو دیکھا؟ میں نے اس کو دیکھا گھر میں, ہاسپٹل میں. رأیتہ بیتی. کیا ہے یہ اختہ کا مریم؟ واحد ہے, جمع ہے, مؤنث ہے, مذکر ہے. مؤنث ہے. واحد مؤنث. واحد مؤنث کے لیے کیا آئے گا؟ رأیتو. ہاں. رأیتها فی المدرسہ, رأیتها فی البیت, رأیتها فی المستشفى. جی. رأیت سیارۃ المدیر, کیا آپ نے مدیر کی گاڑی کو دیکھا ہے؟ جی. نعم رأیتها. رأیتها. ٹھیک ہے. این رأیت اطباء. اطباء یا علی. نعم نعم رأیتها. اطباء کیا ہے؟ واحد ہے, جمع ہے. جمع. جمع مذکر مؤنث. مذکر. مذکر. اب کریں. نعم رأیتہم. نہیں, اینا تو کے لیے تو نام نہیں آئے گا نا. اینا کا مطلب ہے کہاں دیکھا, تو آپ جگہ کا نام لے دیں گے. رأیتم فی المستشفى. رأیتم فی المستشفى. ٹھیک ہے. جی. متى رأیت المدیر یونس. متى, کب آپ نے دیکھا مدیر کو؟ اے یونس. رأیت المدیر. رأیت المدیر. مدیر کی جگہ کیا آ جائے گا؟ اس کی ضمیر لگائیں گے نا. واحد ہے, جمع. رأیتہ. ٹھیک ہے. جی. میں نے اسے دیکھا ظہر کی نماز کے بعد مسجد میں. بعد صلاۃ الظہر فی المسجد. فی المسجد. جی. رأیت آمنۃ و خدیجۃ و بریرۃ, کیا آپ نے دیکھا آمنہ کو اور خدیجہ کو اور بریرہ کو؟ نعم رأیتہن. جی, میں نے ان کو دیکھا. ٹھیک ہو گیا. اقرأ المثالین, دونوں مثالوں کو آپ پڑھیں. ثم اربط بین کل من الجملتین مستعملا ان وعلم ان من اخوات ان. ٹھیک ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, دو جملوں کو آپ نے ملانا ہے انا کو استعمال کرتے ہوئے. ہوا مریض, یہ ایک جملہ ہے, ٹھیک ہے, اور دوسرا ہے اظن. پڑھیں جی, کون پڑھے گا؟ ہاں, انا جو ہے وہ شروع کلام میں آتا ہے. انا شروع کلام میں آتا ہے, ابتدا میں, اور انا درمیان کلام میں آتا ہے. بس دونوں کے معنی سیم ہے. انا اور انا دونوں سیم ہیں. ٹھیک ہے. تو دو جملوں کو جب آپس میں ملاتے ہیں انا کے ذریعے سے, تو انا درمیان میں آئے گا نا. تو یہ بات بتا رہے ہیں کہ دو جملے ہیں, دونوں کو انا کے ذریعے سے آپ ملا دیں. ٹھیک ہے جی. اظن میرا گمان ہے, مجھے لگتا ہے, میرا خیال ہے. ہاں صحیح ہے. وعلم, جان لو, انا, وعلم جان لو, انا کے, انا جو ہے من اخوات انا. انا جو ہے وہ انا کے اخوات میں سے ہے. یعنی جو انا کا کام ہے وہی انا کا کام ہے. اخوات بہن ہے, انا انا کی بہن ہے. یعنی انا جو کام کرتا ہے وہی انا کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو جان لو کہ انا جو ہے اخوات انا میں سے. یہ بریکٹ میں جو استعمال کر رہے ہیں نا, یہ اس لیے تاکہ کلیئرٹی رہے جملے کی. کہاں پہ؟ شروع میں, جیسے ان اللہ علی کل شیء قدیر. نہیں, اتنا ضروری نہیں کہ ہر جملے کے شروع میں لگے نا. ہر جملے کے شروع میں ضروری نہیں لگے گا. ہاں
استعمال سے مطلب وہ اگر کوئی سینس دے رہا ہے، معنی دے رہا ہے تو ٹھیک ہے آپ لگا لیں گے، اگر وہ معنی نہیں دے رہا تو پھر آپ نہیں لگائیں گے نا. تو اب اگر آپ اس کو ضمیر کے ساتھ شروع میں لگا دیں تو ٹھیک ہے، انا اظن، لیکن آگے پھر انا تو لگانا ہی پڑے گا کے معنی میں. درمیان کلام میں تو وہ آئے گا نا دو جملوں کو جوڑنے کے لیے. جب دو جملوں کو جوڑنے کے لیے آپ اس کو درمیان میں لگا رہے ہیں تو اس نے تو درمیان میں ہی آنا ہے نا. وہ آپ اس کی پوزیشن آپ نہیں بدل سکتے، اس کو شروع میں نہیں لا سکتے. شروع میں پھر آپ کو ایک اضافی لے کے آنا پڑے گا نا، لیکن وہ تو اپنی جگہ پہ پھر بھی کھڑا ہی رہے گا. پڑھیں جی، کون پڑھے گا؟ وہ مریض اظن انہ مریض المدرس ما جاء اظن ان المدرس مدرسہ. ہاں مدرسہ ما جاء. ہاں میرا خیال ہے کہ استاد ابھی تک نہیں آئے. ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ بیمار ہے. ٹھیک ہے جی. انت طبیب اظن انت طبیب. اظن انا بھی لگانا ہے نا، اور پھر انا کا عمل ہوگا کہ انا کے بعد کا اسم نصب میں چلا جائے گا. اظن انت انہ طبیبا. اظن انا کا طبیب. نہیں، ہم تو محاورتاً یہ کہتے ہیں نا، میرا گمان ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں، کے لگا دیتے ہیں ہم. کے انا کا ترجمہ ہم کے کر دیتے ہیں. کاننا ہو کا مطلب ہوتا ہے مجھے لگتا ہے. ہاں نہیں، وہ پھر دیکھیں نا، کاننا ہو کا مطلب ہوتا ہے گویا کہ وہ، لیکن اب مجھے لگتا ہے یہ تو مفہوم اس میں نہیں آئے گا نا. یہ تو اظنوں سے ہی پیدا ہوگا، فعل سے پیدا ہوگا. کے معنی ڈیٹ جیسے ہوتا ہے. ان بھی کے معنی میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، ان اس کو مخففہ کہتے ہیں، یعنی بعض اوقات یہ جو تنوین ہوتی ہے نا، یہ تنوین گر جاتی ہے. ہوتا ان نہیں ہے لیکن تنوین گر جاتی ہے، اس کو ان مخففہ کہتے ہیں. تخفیف کے ساتھ عرب اس کو استعمال کر لیتے ہیں. شروع میں آئے تو ہم معنی اس کا بے شک کرتے ہیں. ان اور انا کا معنی عربی میں سیم ہے. عربی میں دونوں کا معنی کیا ہے؟ سیم ہے. وہ عربوں کو پتہ ہے اس کا عربی میں کیا معنی ہے. ٹھیک ہے ہیں. اب یہ بات ہے نا، بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے، ان کے معنی ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکتے. آہا، کیا ٹرانسلیشن کریں گے اس کی؟ ہاں دیکھیں، بے شک تو ہم اس کا معنی کرتے ہیں، عربی کیوں لیں گے؟ عرب تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اب ہم، جیسے میں نے اس لفظ کی مثال دی، ہم بہت سارے الفاظ کا معنی نہیں کر پاتے. اپنے بچے کو سمجھانا پڑ جائے اس کا کیا معنی ہے تو ہم کہیں گے بس اس کو سمجھو، اس کا معنی کوئی نہیں ہے. بس سمجھ رہے ہیں؟ بدو بدی والا معاملہ ہو جائے گا. ٹھیک. تو بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو ایک معنی کنوے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ اس کا کوئی ریٹن معنی بتائیں بہت مشکل ہو جاتا ہے. چائے شائے ہو جائے، کوئی چائے شائے، شائے کیا ہوتی ہے؟ ہاں، ہم اس کے معنی سے مراد یہ ہے کہ وہ آتا کیوں ہے. ٹھیک ہے، وہ آتا ہے اصل میں یقین کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے. اصل میں 3 سچویشن ہوتی ہیں. ایک یہ کہ آپ کا مخاطب جو ہے اس کا ذہن بلینک ہے، آپ کے مخاطب کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے جس سے آپ گفتگو کر رہے ہیں، تو آپ اسے کہتے ہیں زید عالم. زید کیا ہے؟ عالم ہے. ٹھیک ہے. دوسری سچویشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کا مخاطب جو ہے اس کے پاس جو انفارمیشن ہے وہ مس انفارمیشن ہے، اور اس مس انفارمیشن کی وجہ سے وہ شک میں ہے. اب آپ اس کی تصحیح کرنا چاہتے ہیں، یعنی اسے خبر پہنچی ہے کہ زید عالم ہے لیکن اسے عالم مان نہیں رہا، تو پھر آپ کہتے ہیں ان زیدن عالم. آپ صرف یہ نہیں کہیں گے زید عالم. مخاطب کے اعتبار سے آپ کا اسلوب بدلتا ہے. اب یہ ہے کہ آپ کا مخاطب انکاری ہے کہ زید عالم ہی نہیں ہے، انکار کی پوزیشن لی ہوئی ہے. پھر آپ صرف ان استعمال نہیں کرتے، پھر آپ لام تاکید بھی استعمال کرتے ہیں. ان زیدن لعالم، بے شک زید لازماً عالم ہے. اب یہ بے شک لازماً یہ ہم ترجمے کر رہے ہیں، اصل میں تو مقصود کیا ہے؟ وہاں مخاطب
کہاں پہ کھڑا ہے، ٹھیک ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ بلی کلام کا مطلب یہ ہوتا ہے نا مخاطب کی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس سے گفتگو کریں، اس کو بلی کلام کہتے ہیں۔ تو جہاں پہ انا قرآن میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے تو قرآن کے مخاطبین کون ہیں؟ مشرکین۔ تو گویا مشرکین جو ہے، اب جو قرآن خبر دینے جا رہا ہے انا کے بعد، مشرکین اس کے بارے میں کیا ہیں؟ تذبذب میں ہے، بلینک نہیں ہے، تذبذب میں ہے۔ تو قرآن اس لیے کہہ رہا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ انہیں خدا کی قدرت کے بارے میں کیا ہے؟ شک ہے، تذبذب ہے۔ اگر انہیں پہلی مرتبہ بتلانا ہوتا خدا کی قدرت کے بارے میں تو پھر کیا ہوتا؟ اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو یہ مختلف اسالیب بیسیکلی مخاطبین کے اعتبار سے ہوتے ہیں، اور کلام میں زور پیدا کرنے کے اسالیب ہوتے ہیں۔ ان کے معنی ہم مطلب اپنی آسانی کے لیے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اما کا معنی جیسے اے پر کر دیتے ہیں، اور بہت سارے ایسے معنی ہوتے ہیں وہ خود اردو میں بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے کہ یہ کیا معنی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ سر یہاں پر جو اب پچھلے پیج سے جائیں گے تو یہاں پہ اظن انہ مریض، وہ یقین کے ساتھ یہ گمان کر رہے ہیں کہ وہ مریض ہے۔ ہاں نہیں، اب یہاں یقین کے معنی میں نہیں ہے نا، یہاں یقین کے معنی میں پھر ایک قاعدہ بنیادی طور پہ، بنیادی ایک قاعدہ ہوتا ہے نا، یہ لفظ اس معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کی جب تفصیلات نکلتی ہیں نا تو پھر معنی بدلتے چلے جاتے ہیں، اور اس کی تعبیرات بھی بدلتی ہیں اور اس کے اعراب بھی بدلتے ہیں۔ جیسے درمیان میں جو ہے وہ انا آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کالا کے بعد پھر انا ہی آتا ہے، کالا کے بعد انا ہی آتا ہے، کالا کے علاوہ کوئی فعل ہو تو انا آتا ہے، وہ تفصیلات پھر آہستہ آہستہ۔ تو یعنی پہلے ہمیں ایک بنیادی طور پہ ایک چیز سمجھ لیں، پھر ہم اس کے اندر رنگ بھریں کہ اب ہاں اب یہاں پہ یہ ہوتا ہے، یہ سچویشن ہوتا ہے، یہ فرق پڑ جاتا ہے، یہ ہوا ہے۔ دیکھیں کچھ چیزیں نا ہم نے اردو میں بھی تکلف میں استعمال کی ہوئی ہیں، صحیح بات ہے، کچھ الفاظ جو قرآن کے ترجمے میں استعمال ہوتے ہیں تو اردو میں وہ تکلفاً استعمال ہو جاتے ہیں، ہمارے محاورے کی اردو میں وہ استعمال نہیں ہوتے۔ محاورے کی اردو میں آپ کبھی اب اردو غور سے پڑھیے گا نا، بے شک بہت کم استعمال ہوتا ہے۔ ہاں وہ اپنے کلام میں کسی اور طرح سے زور پیدا کرے گا، جو محاورے کا اسلوب ہوگا نا اردو میں کلام میں زور پیدا کرنے کا، وہ اسلوب بھی بالکل ڈیفرنٹ ہوگا، ٹھیک ہے، وہ یہ نہیں ہوگا۔ زید نہیں تو پھر کون عالم ہے؟ تم عالم ہو، تو ہم ہر زبان کے اپنے اسالیب ہوتے ہیں، ہر زبان کے اپنے اسالیب۔ اظن انہ مریض، اب ایک بحث یہ پیدا کی گئی کہ ظنہ کے بعد انا ہو تو وہ یقین کا معنی پیدا کرتا ہے، ضروری نہیں ہوتا یقین کا معنی پیدا کرے، کہیں پہ پیدا کرتا ہے کہیں پہ نہیں بھی کرتا۔ جی المدرس ما جاء اظن ان المدرس ما جاء۔ اسم ہو ہے، انا کا اسم ہوا تھا نا، تو اس کی نسب ہو ہے، اور آگے ان المدرسہ، انا کی وجہ سے مدرس نسب میں چلا گیا، کیونکہ جو انا کا کام ہے وہی انا کا بھی ہے، مریض کو خبر کہیں گے، ایسے ہی جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ میرا گمان ہے کہ وہ مریض ہے، یہ بعض لوگ یقین کا معنی بھی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کوئی سیٹ رول نہیں ہے کہ آپ اس کو یقین کے معنی میں ہی کریں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ مریض ہے، یہ معنی بھی کر لیتے ہیں۔ خبر نسب میں نہیں ہوتی نا، انا کا اسم نسب میں ہوتا ہے، اور انا کا اسم ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ انت طبیب اظن انک طبیب، جی۔
हुआ मिनल याबान अज़ुन्नु अन्नहु मिनल याबान अन्नहु मिनल याबान हिया मरीज़तुन अज़ुन्नु अन्नहिया अन्नहा मरीज़तुन हम तुल्लाबुन अज़ुन्नु अन्नहुम तुल्लाबुन अन्नहुम तुल्लाबुन अंति जौआ अज़ुन्नु अंति जौआ अज़ुन्नु अज़ुन्नु अंति अन्नकी अन्नकी जौआ अन्नकी जवा अल मक्तबतु मफ्तूहतुन अज़ुन्नु अन्नल मक्तबता अन्नल मक्तबता मफ्तूहतुन अल कहवतु बारिदतुन अज़ुन्नु अन्नल कहवता बारिदतुन मुहम्मदुन ज़हबा इलल मक्कता अज़ुन्नु अन्न मुहम्मदन ज़हबा इला मक्कता फ़ातिमतु फ़िल मक्तबती अज़ुन्नु अन्नहा फ़िल अन्नहा अन्ना फ़ातिमता। इस तरह से भी पहले शुरू में जवाब जो है वो हाँ चलें ठीक है। अंतुम मुदर्रिसून अज़ुन्नु अन्नकुम मुदर्रिसून अन्नकुम मुदर्रिसून। ठीक है जी। इकरा माई अली, अब गिनती आ गई जी। जी पढ़ें जी। इहदा अशरता तालिबतन। इहदा अशरता, इहदा वो पहले क्या था? आहदा अशरा, आहदा अशरा था ना, ये क्या है? इसकी मुन्नस है इहदा अशरा, आहदा अशरा तालिबन, और ये क्या है? इहदा अशरता तालिबतन। ठीक है जी। 11 तालिबात। ठीक है। तालिबात। इसनता अशरता तालिबतन। हाँ इसनता अशरता तालिबतन, 12 तालिबात। और वहाँ पे क्या था? इस्ना अशरा, अशरा, इस्ना अशरा तालिबन। जी। सलासा अशरता तालिबतन। हाँ अब 11-12 का रूल अलहदा है, 13 से अलहदा रूल है। 11-12 का रूल क्या है कि अदद और मादूद दोनों सेम जेंडर है। ठीक है। अदद क्या है? अदद के 2 हिस्से हैं। अदद है 11, 11 के 2 हिस्से हैं, इकाई दहाई। ठीक है। इहदा और अशरता, इहदा भी मुन्नस है, अशरता भी मुन्नस है, इसनता ये भी मुन्नस है, अशरता ये भी मुन्नस है। तो अदद के दोनों हिस्से मुन्नस हैं। आगे मादूद यानी जिसको गिना जा रहा है वो भी मुन्नस है। ठीक है। 13 से क्या है? 13 से ये मसला है कि अदद का पहला हिस्सा अपोजिट जेंडर है, मादूद के अपोजिट जेंडर है। अदद के 2 हिस्से हैं। ठीक है। सलासा अशरता, सलासा मुदक्कर है, अशरता मुअन्नस है, और मादूद क्या है? मुअन्नस है। तो मादूद अगर मुअन्नस है तो अदद का पहला हिस्सा अपोजिट जेंडर होगी। ठीक है। बस ये, हाँ मुज़क्कर के केस में रिवर्स होगा। अगर हमने कहना हो 13 तालिब इल्म, तो अब आप ही बताएं क्या कहेंगे? सलासता आशरा, आशरा तालिबन, सलासता आशरा तालिबन। ठीक है। तालिबन वो मंसूब ही आएगा, वाहिद मंसूब आएगा, मादूद जो है। ठीक है। 11 से 99 तक। जी। अरबा अशरता तालिबतन। हाँ 14 तालिबात। अब 14 तालिब इल्म भी बताएं। अरबाता अशरा तालिबन। हाँ अरबाता अशरा तालिबन। ठीक है। अशरा वहाँ उसमें तीनों के ऊपर ज़बर है, अशरा। ठीक है। मुअन्नस में जो है वो शीन पे सुकून है, मुज़क्कर में शीन पे फ़तह है। जी। खम्सा अशरता तालिबतन। इसका मुज़क्कर खम्सता अशरा तालिबन। खम्सता अशरा तालिबन मुज़क्कर हो जाएगा। सित्ता अशरता तालिबतन। सित्ततन
सित्तता अशरा तालिबन। अशरा तालिब, हमने ये भी कहा था कि ये मबनी बर फतह हैं, यानी इनके ऊपर फतह ही आएगी किसी भी हाल में, ठीक है, रफ़ा नसब जर तीनों हालतों में। जी सबअ अशरत तालिबतन, सबअ अशरा तालिब, सबअत अशरा तालिबन, सबअत अशरा तालिबन। जी समानिया अशरत तालिबतन, समानियत अशरा तालिबन, अशरा तालिबन। तिस्अ अशरत तालिबतन, तिस्अत अशरा तालिबन, तिस्अत अशरा तालिबन। इशरून तालिबतन, इशरून तालिबन, इशरून तालिबन, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट जी, इकरा मा यली सुम मकतुबु मा किताबतिल अरकाम अल वारिद फीह बिल हुरूफ। पढ़ें जी जो नीचे है, फिर आपने लिखना है जो यहाँ पे नंबर्स आपको दिए गए हैं उनको आपने हुरूफ में लिखना है। जी कम सिन्नुका, आपकी उम्र कितनी है? जी सिन्नी तिस्आ अशरता सनतन, मेरी उम्र 19 साल है। मेरी उम्र 19 साल है। तिस्आ अशरता ये होगा ना, ये तिस्आ अशरता 19, ठीक है। सनतन, सनतन अगर मुअन्नस है ना तो इसी तरह आएगा, ठीक है। क़रअना अर्बआ अशरता सफ़हतन मिन हादिल किताबी, हाँ, अरबा अशरता 14, हमने पढ़े अरबा अशरता सफ़हतन मिन हाज़िल किताब, इस किताब के 14 सफ़े हमने पढ़ लिए, ठीक है जी। फ़ी हादिहिल हाफ़िलती समानियत अशरा राकिबन व खम्सा अशरता राकिबतन, इस बस में 18 सवार और 15 मतलब फीमेल सवार हैं। समानियत अशरा राकिबन व खम्सा अशरता राकिबतन, राकिबतन, ठीक है जी। हादा फुंदुकुन सगीरुन, ये छोटा होटल है। फ़ीही इहदा अशरता, नहीं 12, हाँ सॉरी, फ़ीही इस्नता अशरता गुरफ़तन फ़क़त, हाँ। इसमें सिर्फ 12 कमरे, सिर्फ 12 कमरे। इस्नता अशरता गुरफ़तन, जी। उस्मानु लहू अहद अशरा इब्नन व इस्नता अशरता बिनतन, उस्मान उसके 11 बेटे और 12 बेटियां हैं। अहद अशरा इब्नन व इस्नता अशरता बिनतन। अहदा मुज़क्कर है ना, इब्नन यानी 11-12 में सब सेम है। 13 से 19 में अदद का पहला हिस्सा अपोजिट होता है। 11-12 में अदद मादूद सेम, मुअन्नस के लिए आता है। अना हफ़िज़तु सलासा अशरता सूरतन, सलासा अशरता सूरतन, ठीक हो गया, मैंने 13 सूरतें हिफ्ज़ की। जी। फ़ी हादिल मुस्तशफ़ा तिस्अता अशरा तबीबन व सबअ अशरता तबीबतन, हाँ, तिस्अता अशरा तबीबन व सबअ अशरता तबीबतन, ठीक है। इस हॉस्पिटल में 19 डॉक्टर और 17 लेडी डॉक्टर्स हैं। 17 लेडी डॉक्टर्स हैं, जी। क़रअनल यौमा समानिया अशरता कलिमतन जदीदतन, समानिया अशरता कलिमतन जदीदतन, हमने आज 18 नए कलमे सीखे। न्यू वर्ड सीखे, ठीक है। हादल क़लमु बी अर्बआ अशरता रूबियतन, हाँ, अरबा अशरता रूबियतन, बा जारा के बावजूद ये सेम हालत रहेगी क्योंकि ये मबनी है। मबनी का मतलब होता है तीनों हालतें उसकी सेम रहेंगी, जी। फ़ी हादिहिल इमारती इहदा अशरता नहीं, शिक, 16 16 फ़ी हादिहिल इमारती सित्ता अशरता शिक्क़तन, इस इमारत में शिक्का कैसे? शिक्का कहते हैं फ्लैट को, फ्लैट, फ्लैट। इस इमारत में 16 फ्लैट,
16 فلیٹس ہیں. ٹھیک ہے. فی هذا الفصل 20 طالبة، اس کلاس میں 20 طالب علم. 20 طالبة. اکتب العدد من 11 إلى 20 واجعل كل من الكلمات الآتية معدودا لها. اچھا جی چلیں جی. 11 کتابیں، 12 طالبات، 13 منٹ، 14 دن، 15 گاڑیاں. کون کرے گا جی؟ کس کی باری؟ 11 کتاباً. کتاباً. 11 کتاباً. ٹھیک ہے. اثنتا عشرہ. ہاں 12 طالبۃ. 12 طالبۃ. ٹھیک ہے جی. 13 دقیقۃ. 13 دقیقۃ 13 منٹ. جی. 14 یوماً. 14 یوماً 14 دن. 10 یوماً. 15 سیارة. 15 سیارة 15 گاڑیاں. جی. 16 رجلاً. 16 رجلاً 16 مرد. جی. 17 سنة. 17 سنة 17 سال. جی. 18 قرية. 18 قرية 18 گاؤں، 18 بستیاں. 19 طالباً. 19 طالباً 19 طالب علم. اقرأ المثال ثم املئ الفراغ فيما يلي على غرارہ. اسی پیٹرن کے اوپر آپ نے خالی جگہ پر کرنی ہے، مثال پڑھنی ہے. جی نیکسٹ جی پڑھیں جی. حامد جوعان، حامد بھوکا ہے. اور الطلاب جیاع، طالب علم بھوکے ہیں. ہاں جوعان کی جمع جیعا فعال کے وزن پہ. جی. مریم جوعا، مریم بھوکی ہے. الطالبات جیاع، اور طالبات بھی بھوکی ہیں. ٹھیک ہے جی. آگے کہ خالد عطشان، خالد جو ہے وہ پیاسا ہے. اور الطلاب عطاش. ہاں الطلاب عطاش فعال. الطلاب عطاش. اور مریم عطشہ. مریم عطشہ. اور الطالبات عطاش. الطالبات عطاش جمع دونوں کی سیم ہے. ٹھیک ہے. واحد جو ہے وہ ایک فعلان کے وزن پہ ہے، ایک فعلا کے وزن پہ ہے. فعلان جوعان عطشان. جی. ابراہیم شبعان، ابراہیم جو ہے وہ سیر ہے. سیر ہے. ٹھیک ہے. اور الطلاب شباء. اور مریم شبعہ. مریم شبعہ. اور الطالبات شباء. الطالبات شباء سب کے پیٹ بھرے ہیں. جی. کس کا پیٹ بھرا ہوا؟ المدرس غضبان، استاد غصے میں ہے. اور الطلاب اذاب. مریم غضبہ. اور الطالبات غضاب. ٹھیک ہے. یوسف کسلان، یوسف سست ہے. الطلاب کسالہ. ٹھیک ہے. مریم قسلہ. اور الطالبات کسالہ. ٹھیک ہے. سکارا جیسے قرآن میں آتا ہے نا، سکرا کی جمع، سکران اور سکرا کی جمع. جی. شبا فعال کے وزن بنے گا نا. شبا فعال شباء. جیاد قرآن میں آتا ہے نا، جیاد کا لفظ ہے اصیل گھوڑے کے. کس کی؟ شبعان کی. شبع فعلا کا وزن بنے گا نا. مؤنث کا وزن فعلا ہے، جمع کا وزن فعال ہے. ٹھیک ہے. تعمل ما یلی، لما اور لماذا. ٹھیک ہے دونوں سیم ہے. لما خرجت من الفصل، کیوں آپ نکلے ہیں کلاس روم سے. خرجت من الفصل، کیا آپ نکلے ہیں کلاس روم سے، کیا آپ نکل گئے ہیں کلاس روم سے.
کہتے ہیں نام جی ہاں، لما وہ کہتے ہیں کیوں، کہتے ہیں لما ضربت هذا البلد، کیوں آپ نے مارا اس لڑکے کو، کہتے ہیں ضربت هذا البلد، کہ آپ نے مارا اس لڑکے کو، نام جی ہاں، لما کیوں. کیوں. یہ لما اس کو کہتے ہیں ہائے سخت، ٹھیک ہے، اس کے کوئی معنی نہیں ہوتے، سختہ کی ہا، ٹھیک ہے. لما وہ ذرا لما پڑھتے ہیں نا تو وہ ہا نکل جاتی ہے، تو انہوں نے وہ لکھنے میں ہا لکھ دی ہے، ہماری بھی ہا نکل جاتی ہے نا بعض کا، یہ وہ والی ہا ہے جی. ہاں ماہیہ، اس کو بھی ہائی سخت کہتے ہیں نا، اصل میں تو ہیا ہے. جی پڑھیں جی، مجرور منصوب بنائیں. اس میں کتاب، کتابن اور کتابن، ٹھیک ہے. حامدن، 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 خالدن، 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 بیتن، 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 رجلن، رجلن اور رجلن، سیارتن، 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 ساعتن، 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 مکواتن، 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 ہاں مکوا کیسے کہتے ہیں؟ آئرن کو. آئرن جی. اور صبوراتن، صبوراتن، صبوراتن یہ بورڈ کو کہتے ہیں. اور مدرساتن، مدرساتن اور مدرساتن اسکول کو کہتے ہیں. جی تامل ما یلی جی لن دفالن جی. ہاتھ یا احمد، آؤ اے احمد، جی یہاں آئیں احمد. ہاتھ یا اخوان، تم سب آؤ اے لڑکو، اے بھائیو، اے بھائیو. ہاتھ یا سعاد، ادھر آؤ اے سعاد. اور ہاتینہ یا اخوات، اور ادھر آئیں اے لڑکیوں، اے بہنوں. اے بہنوں. ہاتی واحد مذکر، ہاتو جمع مذکر ہیں، ہاتی واحد مؤنث اور ہاتینہ جمع مؤنث. آ جاؤ، آ جاؤ کے معنی میں، ٹھیک ہے جی. یا لے آؤ کے معنی میں بھی ہوتا ہے جی. ہاں جی ٹھیک. پڑھیں جی آگے. کلمات الجدیدہ، نیو ورڈز. مجلاتن اور مجلاتن یہ میگزین کو کہتے ہیں، اس کی جمع مجلاتن. اور راکبن سوار کو کہتے ہیں، اور رکابن اس کی جمع ہے. شقاتن ڈپارٹمنٹ اپارٹمنٹ کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے شقاقن، شقاقن. شقاقن. جی. اور عمارتن عمارت ہے، اور امائرو اس کی جمع ہے. سن سال ہے، اسنان جمع ہے. کلمات نہیں سن تو عمر، عمر کو کہیں گے استاد، ہاں ہاں عمر جی جی. سن عمر، اور اسنان جمع ہے اس کی. اور کلمات کلمہ، کلمات جمع ہے. اور سورتن صورت ہے، سورن اس کی جمع ہے. جاء وہ آیا، قوا اس نے استری کیا. ٹھیک ہے. خادم انہوں نے کہا جی للمذکر والمؤنث، مذکر مؤنث دونوں کے لیے خادم کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. بس اب نیکسٹ ہم اس کو بعد میں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا جی. انا کا معنی انہوں نے کیا ہوا ہے دیٹ کیا ہوا ہے. اظن ان حامدا مریض، آئی تھنک دیٹ حامد از سک. ٹھیک ہے. ہم کے معنی کر دیتے ہیں، کے معنی